अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नर्चर बाय नेचर में एक बार फिर से मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल हसन साहब। डॉक्टर कमरुल हसन साहब की वैसे तो बहुत सारी ख़ास बातें हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये MBTI एक्सपर्ट हैं और लोगों को पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से गाइडलाइन फ्राहम करते हैं। लोग इनसे काउंसलिंग भी करवाते हैं और वैसे भी करियर के हवाले से भी ये गाइडलाइन देते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ISFP पर्सनैलिटी टाइप, जो कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप है, मैं आज ये भी आपको बता दूं, इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग कैसे होते हैं और इनके पेरेंट्स को इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, इनके पेरेंट्स को इनको किस तरह मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह साथ लेके चलना चाहिए, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या इनके ब्लाइंड एरियाज़ हैं। आज ये सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर कमर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ISFP जो कि मैं अब तक की अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपके सामने बैठा भी हूँ, तो ISFP को आप कैसे देखते हैं? इस बच्चे की पहचान क्या होती है? कैसे पता चलता है कि ये बच्चा ISFP है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि दीज आर द मोस्ट जेंटल ऑफ द 16 टाइप। मोस्ट जेंटल ऑफ द 16, जैसे ENTJ को हम कहते हैं, दे आर द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ द 16 टाइप। तो उनको बॉर्न लीडर कहते हैं, फ्रंट से लीड करने वाले। तो ISFP जो हैं ये बहुत जेंटल बच्चे होते हैं। तो इनको बहुत ही जेंटली, हाँ नरम मिजाज, नाजुक मिजाज, हसास, सेंसिटिव। सही। तो इनको ज़्यादातर, ये ज़ाहिर ख़वातीन होती हैं, लेकिन ये मर्द भी होते हैं, बेटे भी होते हैं। तो उनको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज विद देम, सही। बी वेरी सॉफ्ट विद देम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनके साथ सॉफ्ट रहें। और पहचान में तो ये बहुत आसानी से आ जाते हैं। एक तो आई हैं और बहुत ही ज़्यादा F होते हैं, वेरी स्माइलिंग और प्लेफुल, खेलना कूदना, हंसना मजाक, यानी जो अपने ट्रस्टवर्दी सर्कल है, दे वांट टू चिल, लिमिटेड सर्कल में। हाँ, दे वांट टू चिल इन दैट सर्कल। वो उसमें बहुत ज़्यादा चिल करना चाहते हैं। वहाँ इनको ट्रस्ट, चूँकि शाय होते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि इनकी शायनेस को अंडरस्टैंड करें और इनको ट्रस्ट दें, इनको क्रिटिक ना करें। बिल्कुल F 8 तरह के देखें F हैं, उनको क्रिटिक से बहुत तकलीफ होती है, उनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है। तो उनको अप्रिशिएट करें, क्रिटिक ना करें। और अगर कोई गलती उनसे होती भी है तो उनको बहुत सॉफ्टली आप उनको लेके चलें। तो ये और उनके प्लेफुल एटीट्यूड को इनकरेज करें। सर, पेरेंट्स की डांट और उनकी, जिसको हम कहते हैं कि रोक टोक छोटे छोटे मामलात में, क्या वो ISFP को डैमेज करती है? जी बिल्कुल। देखिए, डांट जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी टाइप को डैमेज कर सकती है तो वो जेंटल टाइप को कर सकती है। एंड द मोस्ट जेंटल टाइप इज़ ISFP। तो चूँकि ज़ाहिर है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते बाय टाइप कि वो ऐसे फंक्शंस को यूज़ करके डांट को ब्लॉक कर सकें, तो उनको अफेक्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें, पेरेंटिंग है ही बहुत नाजुक काम, और ख़ास के जब आपको ISFP की पेरेंटिंग करनी हो। और सर, अगर इसके पेरेंट्स में कोई TJ हो या TP हो या मिजाज कोई इस तरह का हो जो सख्त हो, तो फिर वो ISFP उसमें, हाँ, अच्छा, अब ISFP को भी थोड़ी आप टिप्स देना कि वो अपने ब्लाइंड एरियाज़ को कैसे बेहतर करे और जो पेरेंट्स हैं वो ISFP को कैसे देखें? देखिए, अगर हम पेरेंट्स की बात पहले करें तो TJ पेरेंट्स हैं और बच्चा ISFP है। देखिए, तभी हम ये इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि हम माशरे को समझा सकें, ऑपोजिट जो है वो, हाँ, समझा सकें, क्योंकि डैमेज की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। FP अंडर TJ is in danger, वो खतरे में होता है। खतरे से मुराद ये कि ज़ाहिर माँ बाप कभी जानबूझ के दुख नहीं देना चाहते, लेकिन डायरेक्टिव अंदाज जो TJ का नेचुरल है वो FP को पसंद नहीं होता। ऑब्जेक्टिव अंदाज, क्रिटिकल अंदाज जो कि TJ का नेचुरल है, और वो भले के लिए कहते हैं, लेकिन चूंकि अंदाज ऐसा होता है उनका, तो वो FP को, ख़ास के ISFP को बहुत डैमेज करता है। तो उनकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होने का, सेल्फ इस्टीम डिले होने का, या बिल्कुल खदशा बहुत ज़्यादा होता है। अब ISFP जैसे जैसे अपना होश संभालते हैं
تو ان کو اگر ایسا انوائرمنٹ نہ ملے جہاں پہ وہ اپنے ڈومیننٹ فنکشن جو کہ ان کا انٹروورٹڈ فیلنگ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ یا ان کی ایسا سیلف اسٹیم نہ بہتر ہو پائے. ہاں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایسے دوست بنائیں جہاں پہ ایسے انوائرمنٹ میں رہیں جہاں ان کی سیلف اسٹیم بلڈ ہو. دیکھیں یہ بہت ضروری ہر ٹائپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہیں جہاں ہمیں ریکوگنیشن ملے. یہ آپ بچے کو ایک دفعہ دے دیں. اور ایف کی تو نیڈ ہے نا, تعریف, اپریسیشن. دیکھیں ایف تو اپریسیشن کے تھرو سیلف اسٹیم بلڈ کرتا ہے. صحیح, بالکل ایسے. اور ٹی ریکوگنیشن کے تھرو اپنی سیلف اسٹیم بلڈ. ایف کو بلڈ کرنا ہوتا ہے اور ٹی کو ٹی بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو ٹی کو ریکوگنیشن چاہیے کہ یو آر جینیس, اور ایف کو ریکوگنیشن چاہیے کہ یو آر بیوٹیفل, یو آر بیسٹ. تو اس طرح وہ اپنے ایف پہ ان کو یقین آتا ہے کہ یار میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہوں, میں ایف ہوں. اینڈ ایف از ویری امپورٹنٹ. تو اب آپ سوچیں آئی ایس ایف پی جو لوگ ہیں وہ دے آر دا گریٹ ہیلپر, دے آر دا گریٹ ڈیولپر, دے آر دا گریٹ کیئرر. یہ جو کیئر کی دنیا ہے یہ ایس ایف اس کے لوگ ہیں. پورا ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے, اس میں ایس ایف لوگ چلا رہے ہیں. آئی ایس ایف پی اپنے پیسوں کو کیسے بچائیں؟ دیکھیں یہ سارے پی کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ جو 8 طرح کے پی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے. آئی ایس ایف پی تھوڑے سے امپلسو ہوتے ہیں. وہ ایک چیز اچھی لگی وہ چاہتے ہیں ہمیں چاہیے, وہ اس میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. ہیلپ کرنے میں خاص طور پہ جلدی کر دیتے ہیں. ہاں ہیلپ کرنے میں, یا ان کو شوق بھی ہو تو اپنے لیے بھی وہ خرچ کر دیتے ہیں. ہیلپ پہ تو وہ روک ہی نہیں پاتے ہیں. یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی دوست مانگ لے ان کو تو بھائی ان کی ہیلپ کرنی. تو ان کو تھوڑا سا قانون دیکھنا چاہیے کہ پیسے جو ہیں لاجیکلی کس کی ضرورت ہیں, اور تھوڑا دور اندیشی کہ یہ پیسے مجھے کتنے دن چلانے ہیں. تو بجٹنگ کے ساتھ اگر ہم چلیں گے, بجٹ کر لیں اور پرائیورٹائز کر لیں اپنے پیسوں کو کہ کتنی پیسے میں نے ٹریول میں خرچ کرنے, کتنے پیسے اپنے کھانے پینے میں. تو یہ پلاننگ اور بجٹنگ اگر ان کی زندگی میں آ جائے اور تھوڑا سا سیونگ کا کوئی موڈ بنا لیں, کوئی سسٹم بنا لیں, کوئی بی سی ڈال لیں, کوئی سیونگ کے لیے وہ خرید لیں, آپ برتن خرید لیں کہ اس میں ڈال لیں, تو وہ امپلسیوٹی آئے گی بھی نا, تو آپ کے وہ پیسے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو وہ بچ جائیں گے. تو یہ میں نے دیکھا ہے ایف پی آئی ایس ایف پی لوگ جو ہیں اس طرح سے بہت سیونگ کرتے ہیں اور بڑا سکسیسفل سیونگ ہو جاتی ہے ان کی. سر آئی ایس ایف پی جیسے وہ آپ نے بتایا کہ جینٹل ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, تو یہ جب ٹف سچویشن سے گزریں یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن میں سے گزرے جہاں تھوڑا سا وہ ڈیمیج ہو جائیں, پریشان ہو جائیں, تو اس سے اپنے آپ کو باہر کیسے نکالیں؟ دیکھیں یہ تو جیسے اقبال نے کہا نا کہ ان تند و تیز ہواؤں سے نہ گھبرائے ہو, خوابیں تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب کوئی ٹف سچویشن آئے لائف میں تو اس کو پازیٹیو لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیولپ کر رہے ہیں فار دا نیکسٹ ٹف لیول, نیکسٹ ایلٹیٹیوڈ پہ مجھے جانا, مجھے اونچا اڑنا ہے. تو دیکھیں ٹائپ سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم تکلیف کے بغیر اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. جان لیتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر ڈیولپ کر لیتے ہیں. ہاں لیکن یار انسان جو ہے نا وہ اتنی آسان, دیکھیں ڈیولپمنٹ از آلویز پینفل. جب آپ اپنے ایک خول کو توڑتے ہیں نا یعنی تو پین ہوتا ہے, تو پیار سے عموماً آدمی اس پین کو قبول کرتا نہیں ہے. تو یہ تکلیفیں جو ہیں وہ اس لیے بھی کبھی کبھی آتی ہیں کہ ہم تھوڑا اسٹرانگ ہو جائیں, ہم تھوڑا سا اب نیکسٹ لیول پہ جا کے آپریٹ کریں. لیکن سیلف اسٹیم کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. یو آر اسٹل دا بیسٹ. صحیح. دیکھیں ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تو وہ ہیرا تو ہے نا, تو ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اگر اس پہ ٹف ٹائم آ گیا ہے, وہ شوکیس میں نہیں ہے, تو کیا ہوا بھی, دھو کے اس کو آپ ڈبے میں ڈالیں پھر ہیرا. اچھا سر, پیرنٹس آئی ایس ایف پی کو کس طرح ڈیل کریں, کس طرح ان کی سیلف اسٹیم کو بہتر بنائیں اور کس طرح ان کو ساتھ لے کے چلیں؟ دیکھیں ان کی کیئرنگ نیچر کو اپریشیٹ کریں, ان کی اخلاق کی نیچر کو اپریشیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں کہ جو وہ ہیں. دیکھیں ان کو بورن آرٹسٹ کہتے ہیں, آئی ایس ایف پی کو بورن آرٹسٹ کہتے ہیں. یعنی اتنے یہ نازک مزاج ہوتے ہیں, یعنی یہ دھنیں ترتیب دیتے ہیں, یعنی اتنے نازک مزاج ہیں کہ ایک ایک دھن کو یہ ڈیلیکیٹ ہو. تو یہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے یہاں ایک فنکار پیدا ہوا ہے, اس فنکار کو اپریشیٹ کریں, اس آرٹسٹ کو اپریشیٹ. دیکھیں فنکاری صرف اسٹیج پہ نہیں دکھائی جاتی, جتنے بھی آرٹس ہیں, ہاں بہت سارے آرٹس ہیں. کسی پریشان حال کی مدد کر دینا بھی ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے, ایک کمال ہے.
ان چیزوں میں ہمیں ISFP بچے کو اپریشیٹ کرنا صحیح. سر کریئرز ان کے لیے جیسے آپ نے آرٹسٹ کی بات کی تو وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ اس کے شعبے آ جاتے ہیں, لیکن اس میں کیونکہ میں خود بھی اس پرسنالٹی ٹائپ کا ہوں تو ٹیچنگ, کاؤنسلنگ اور اس طرح کی کچھ چیزیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ISFP جو ہے نا, یہ پی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ تھوڑا آزادی چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ 9 to 5 جاب میں اتنا خوش نہیں رہتے. ایسے ہی ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کام کریں جو جس میں تھوڑی آزادی ہو. ہاں. اچھا, اب ہیلتھ کیئر کی جو انڈسٹری ہے اس میں تو ISFP چھائے ہوئے, یعنی پوری دنیا میں نرسنگ مینجمنٹ, ہیلتھ کیئر ڈلیوری, ہیلتھ کیئر مینجمنٹ, تو SF لوگ تو اس میں بہت ہائیلی پیڈ ہیں. یعنی آپ کو پتا ہوگا دنیا بھر میں ڈاکٹرز آر ایکولی پیڈ ایز نرسز. یعنی سوشل ویلفیئر اور جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات آ جاتی ہے. ہاں, کیئر اور ڈیولپمنٹ میں. اور دوسرا یہ کہ ڈیٹیل اورینٹڈ جو شعبے ہیں لائک فائنانس ہے, اور جہاں ایگزیکیوشن چاہیے وہاں پہ بھی ان کی بہت یعنی امپورٹنس ہے. ادر دین دی میڈیا تو پھر ISFP چھائے ہوئے ہیں میڈیا. ہاں, تو فنکار ہیں تو میڈیا ریلیٹ کرتا ہے ISFP. ٹھیک ہوگا. نہیں, میڈیا تو ہے ہی. F اور P کا میڈیا ہے. دیکھیں, NFP ہوں گے تو وہ ایکٹر بن جائیں گے, SFP ہوں گے تو دھنے. ہمارے یہاں کافی گلوکار جو ہیں دنیا میں, انڈیا میں, پاکستان میں, وہ سب ISFP ہیں. تو وہ ISFP یا INFP یعنی یا ENFP, ان تین میں سے ایک ہیں. تو یہ تو بورن فنکار ہیں, ان کو تو ہمیں بہت ہی رسپیکٹ دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ISFP پرسنالٹی ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ان کے بچے ہیں پیرنٹس کے, وہ ان کو جان سکتے ہیں ISFP پرسنالٹی ٹائپ کو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.